خدا آپ کی مشکلیں دور کرے. جب مرد خدا کہتا ہے خدا آپ کی مشکلیں دور ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو مرد کی خدا کی آواز کے بعد جو آپ کی آواز نکل چاہیے وہ دھماکہ ہونا چاہیے. خدا آپ کو برکت دے. خداوند آپ کی مشکلیں دور کرے. خداوند آپ کے بندروں کو کھولے. خداوند آپ کی زندگیوں میں معجزات کو ظہور میں لائے. خدا آپ کے پیروں کی زنجیروں کو توڑے اور اس کلام پر یسوع کے لوگ کی مہر لگ جائے. آمین. یہ بھی سٹارٹ ہے، بھی برکت پیچھے آ رہی ہے اور زوردار. برکت کا دریا ہے، جیسے بھائی ڈیوڈ نے بھی کہا کہ اس قسم کے حالات میں جب خدا کی awesome presence ہو اور خدا کی حضوری کو ہم محسوس کریں، ٹینجیبل انوائنٹنگ ہو، تب خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے لوگوں کے لیے. اور ہمارا ایمان ہے خدا ایک بڑا کام کرنے کا. خدا ہمیشہ ہی بڑے کام کرتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا ہے، اس کے کام عظیم ہیں. ہم جتنا دل و جان سے خدا کی پرستش کریں گے اتنا خدا ہمارے قریب رہے گا. بھائی ڈیوڈ نے ایک آپ کو راز کی بات بتائی ہے، اس کو جان لیں. جب آپ خدا کی حضوری میں آ جائیں، آپ بہت کچھ چھوڑ کے آتے ہیں گھر سے. اسپیشلی جو ٹھنڈے گھروں میں رہتے ہیں وہ ٹھنڈا گھر چھوڑ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ دیر کے لیے آپ اپنے اے سی کو خیر بار کہہ کے آتے ہیں، اور یہاں آپ انتہائی جو اندر بیٹھے ہیں اسپیشلی انتہائی گرم ماحول میں بیٹھے ہیں. آپ اپنے گھر کا آرام چھوڑ کر آتے ہیں. آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے صرف یہاں پر خدا کے ساتھ بات کرنی. آپ کے دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، آپ کی سہیلی ہے، دوست ہے، آپ کا عزیز ہے، ماں باپ ہے، کوئی بھی ہے، بھول جائیں. اس جگہ پر آ جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے رسپیکٹ دیں جو اس وقت یہاں سب سے زیادہ رسپیکٹ کے لائق ہے، اور وہ آپ کا خدا ہے. اس واسطے جب آپ خدا کے گھر میں آ جائیں، آپ کے منہ سے صرف اس کی پرستش نکلنی چاہیے، آپ کے اندر سے صرف اس کی آواز نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہتر ہے خدا کو موقع دیا جائے. ہم نے جو وقت نکالا ہے اپنے خدا کے لیے، ہم وہاں سے کچھ لے کر جائیں. ہم دریا میں آ کر بھی پیاسے چلے جائیں تو پھر تو مزہ نہ آیا. ہم اتنی گرمی جھیل کر یہاں سے پسینے ہو کر واپس ایسے ہی چلے جائیں جیسے آتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اپنے وقت کو بہترین طریقے سے برباد کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کر لیں، آپ برکت پائیں. یہی ہمارے آنے کا مقصد ہے. جو حوالہ بھائی ڈیوڈ نے صبح آج دیا، آپ اس کو سنیں اور اس کو پڑھیں. بھائی ڈیوڈ آپ بھی پڑھتے اس کو اونچی آواز سے. قضات کی کتاب، دا بک آف ججز، قضات قاضیوں کی کتاب، اس کا 6 باب، اس کی 14ویں آیت. دیکھیں کیا خدا فرماتا ہے. تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی دور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا. کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ خدا کہہ رہا ہے جدعون کو تو اسی زور میں جا. کون سا زور تھا؟ خدا کی حضوری کا زور، خدا کا زور، خدا کی قوت. اور خدا نے کہا، لیکن تب خداوند نے جدعون پر نگاہ کی. تب خداوند نے جدعون پر کیا کی؟ یہ زبردست بات ہے، اسے ذرا دھیان دیں، اس پر غور کریں اور خدا سے کچھ اسی قسم کی نظر کرم آپ بھی مانگیں. تب خدا نے جدعون پر کیا کی؟ نگاہ کی. آپ جہاں بھی ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ اندر ہیں، آپ باہر ہیں، آپ اوپر ہیں، آپ نیچے ہیں، آپ سمندر میں ہیں یا آپ تہہ خانے میں ہیں، اگر خدا کی نظر آپ پر پڑ جائے، خدا کی نگاہ آپ پر آ جائے، پھر حالات ویسے نہیں رہتے جن حالات میں آپ موجود ہوتے ہیں. پھر خدا نے جدعون پر نگاہ کی. خدا نے جدعون پر نگاہ کی. میں صبح جب آپ یہاں آ رہا تھا، میں پوچھ رہا تھا خداوند سے، خداوند
میں کیا کلام آج صبح سناؤں، میں کیا بات تیرے لوگوں کو بتاؤں؟ اور جو خیالات خدا نے مجھے دیے ان کی تصدیق ہو گئی اس آیت سے جو بھائی ڈیوڈ نے آج مجھے صبح آتے ہی کہا یہ آیت خدا نے مجھے دی، اور یہ آیت خدا نے ہمیں دی ہے، یہ آیت خدا نے آپ سب کو دی ہے۔ اگر خدا جدعون پر نگاہ کرتا ہے آج وہ آپ پر بھی نگاہ کرتا ہے۔ جدعون ایک شخص ہے اور خدا کی نظر ایک شخص پر بھی پڑ جاتی ہے۔ خدا آپ میں سے ہر ایک پر نگاہ ڈالتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ تب خداوند نے جدعون پر نگاہ کی اور کہا تو اپنے اسی زور میں چل اور میرے لوگوں کے دشمنوں پر جا کر غلبہ پا، میری قوم کے دشمنوں پر جا کر غلبہ پا، مدیانیوں کے ہاتھ سے میرے لوگوں کو چھڑا۔ اور پھر آگے خدا سوال کرتا ہے کیا میں نے تجھے یہ نہیں کہا؟ کبھی کبھی آپ کوئی بچہ ڈرتا ہے کسی گھر کے کونے میں جانے سے، اندھیرے میں جانے سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جا چلا جا جا، تینوں نے نہیں کیا، جا دیکھنا لینا میں، ٹھیک ہے؟ اگر بچہ آپ کا مار کھا کے آتا ہے آپ کا ابا کیا کہتا ہے؟ جا تمہیں انہوں مار کیا، تینوں میں نہیں کیا، میں نپٹ لاؤں گا۔ اور یا خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے نہیں کہا نکل اور جا کر میری قوم کے دشمنوں کو مار؟ اور جو کچھ خدا نے کہا تھا ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا۔ اسی زور میں، زور کون سا تھا؟ خدا کس زور کی بات کر رہا تھا؟ اپنے زور کی بات کر رہا تھا، اپنی قوت کی بات کر رہا تھا، اپنے مسا کی بات کر رہا تھا۔ آج آپ اسی زور میں آگے بڑھیں گے۔ خدا کی نگاہ آپ پر ہونی چاہیے، اس کی نظر سولی آپ پر پڑنی چاہیے۔ جب اس کی نگاہ آپ پر ہوگی، بڑی بات ہے۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، خدا ہر ایک پر نظر رکھتا ہے، خدا ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ خدا کے سامنے کوئی چھپا ہوا نہیں۔ آپ چھپ سکتے ہیں خدا سے؟ کہاں چھپیں گے؟ اندھیرے میں، سمندر کے گہرائی میں، کسی پہاڑ کی کھو میں، کسی گپا میں جا کر چھپیں گے، کسی کیو میں، غار میں جا کر چھپیں گے؟ خدا کی نگاہ ہر حال میں آپ پر ہوتی ہے۔ اور یہی ایک پوائنٹ ہے جسے ہم بہت دفعہ بھول جاتے ہیں۔ جاگیں، کہیں ہاللیلویا، اب پھر جاگیں، کہیں ہاللیلویا۔ زیادہ گرمی میں جو ہے وہ نیند آنے کی کوشش کرتی، لیکن ہم اس نیند کو بھگائیں گے۔ کوئی آپ سے یہ کلام چھین نہ سکے، ابلیس بھی نہیں اور نیند بھی نہیں۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ ہاللیلویا۔ کیا کہا؟ خدا کی نگاہ کس پر پڑی؟ جدعون پر۔ اور اگر آج میں یہ کہوں کہ خدا کی نظر آپ پر پڑ رہی ہے، ایک ایک پر پڑ رہی ہے، ڈو یو بلیو اٹ؟ کیا خدا کی نظر آپ پر پڑ رہی ہے؟ پھر آپ اسی زور میں جائیں جو خدا کا زور ہے، اور جو زور آپ کو آپ کے بندروں کو توڑ سکتا ہے، آپ کو بندروں سے رہائی دے سکتا ہے۔ خدا کی نظر جب پڑتی ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ دیکھیے ذرا میرے ساتھ نکالیے کتاب مقدس میں سے پیدائش 30 باب اس کی 22ویں آیت۔ اور خدا نے راخیل کو یاد کیا اور خدا نے راخیل کو، یہاں بھی ایک ہی نام ہے، وہاں جدعون پر اس نے نگاہ کی، یہاں کس کو یاد کیا؟